بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فرانس نے 2016 میں 36 طیاروں کی خریداری کے لیے طے پانے والے معاہدے کے تحت پہلا رافیل طیارہ بھارت کے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اے پی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے فرانس کے 3 روزہ دورے میں اپنے فرانسیسی ہم منصب فلورینس پارلے کے ہمراہ فرانس کے جنوب مغربی علاقے میں واقع طیارے بنانے والی کمپنی کی تقریب میں شرکت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رافیل طیارہ بھارتی وزارت دفاع کے حوالے کیا گیا، جبکہ دونوں وزراء کے درمیان خطے کے سیکیورٹی کے معاملات اور دفاعی تعاون کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو رافیل طیاروں کی خریداری میں منظور نظر کمپنی کو نوازنے اور کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس معاملے کو خوب اچھالا تھا۔ بھارت اور فرانس کے درمیان رافیل طیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات کا آغاز 2012 میں ہوا تھا، جو 4 سال تک معطل رہا۔ تاہم 2014 میں مودی نے حکومت سنبھالنے کے بعد دوبارہ یہ معاہدہ کیا تھا۔ ستمبر 2016 میں دونوں ممالک نے 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کا مہنگا معاہدہ کیا تھا، جس میں 36 رافیل طیاروں کی خریداری کے دستخط کیے گئے تھے، جو طیاروں کی خریداری کا سب سے مہنگا ترین معاہدہ تھا۔ ناظرین کرام، بھارت کے اس وقت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر اور اس کے فرانسیسی ہم منصب نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل 2015 میں مصر نے فرانس سے 24 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ قطر نے بھی اتنے ہی طیارے خریدے تھے۔ بھارت میں اس معاہدے کے حوالے سے اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا تھا جب فرانس کے سابق صدر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت نے معاہدے میں ایک سے زیادہ آپشن نہیں رکھے تھے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب کانگریس نے الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 36 طیاروں کی خریداری کے لیے 10 اپریل 2015 کو جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو انیل امبانی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ انیل امبانی نے نریندر مودی کے فرانس جانے سے محض 13 دن پہلے ریلائنس ڈیفنس کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی، تاہم انیل امبانی اور ان کی کمپنی نے ان دعووں کو جھوٹا قرار دیا تھا۔ بعد ازاں بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی مودی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ بھارتی حکومت نے رواں برس مارچ میں رافیل طیاروں کے معاہدے کے حوالے سے کہا تھا کہ معاہدے کی خفیہ دستاویزات چوری ہو گئی ہیں، جس پر اپوزیشن نے ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ بھارتی چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں بھارتی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے رافیل طیاروں کے معاہدے کے خلاف کیس کی سماعت کی تھی، جہاں اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے عدالت میں کہا تھا کہ اس معاہدے سے متعلق دستاویزات سامنے لانے والے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مجرم ہیں اور وہ توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت کے اس طرح کے دفاعی معاہدے اور جہازوں کو خریدنے کا مقصد محض پاکستان کے ساتھ جنگ کو بڑھاوا دینا ہے۔ آج بھی لائن آف کنٹرول میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں خاتون کی شہادت اور 3 کشمیریوں کے زخمی ہونے پر بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ اور جنوبی ایشیا امور کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے قابض فوج کی جانب سے 6 اکتوبر اور 7 اکتوبر کو ایل او سی پر کی گئی بلا اشتعال فائرنگ کی بھرپور مذمت کی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارتی فوج نے ایل او سی کے چکری کوٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 69 سالہ بزرگ خاتون نذیرہ بی بی شہید ہو گئی تھیں۔ ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 43 سالہ منظور، 40 سالہ جمیل اور 46 سالہ مشتاق زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو مسلسل خودکار اور بھاری اسلحہ سے نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی قابض فوج کی طرف سے 2017 سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تیزی آئی ہے، اور جب سے 1970 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی افواج جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں، جو انسانی وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے اور غلط فہمی کا شاخسانہ بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام یقینی بنائے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واقعات کی تفتیش کی جائے۔ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر امن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی افواج کو جنگ بندی پر کاربند رہتے ہوئے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے امن مشن مبصر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دے۔